اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس سورہ نساء کی ایک مکمل آیت 77 اور 78 آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت میں بھی قتال ہی کے سلسلے میں، جہاد ہی کے سلسلے میں ذکر ہے۔ جیسا کہ کل آپ نے سنا، کل کی جو آیت ہے، پچھلی جو آیت گزری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال اور جہاد کے سلسلے میں یہ فرمایا تھا کہ مسلمان اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، وہ اقتدار کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، زمین، زر، اس کے لیے نہیں لڑتا، وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے، اللہ کا قانون چلے، اور مظلوموں کو ظلم سے نجات ملے، ہر ایک کو ان کا حق ملے، امن ہو۔ جو لوگ اشانتی، بدامنی، فساد، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو، ایسے لوگوں سے نجات ملے، یہ جہاد کا مقصد ہے، اور مسلمان اس کے لیے لڑتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں، چاہے کسی بھی کیٹیگری کے وہ لوگ فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے پر ہیں، وہ شیطانی پروگرام کو غلبہ دینا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہوں، یہاں پر بدامنی ہو، اشاعتی ہو، نسل پرستی کے لیے اور دنیا کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ سب کافروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ دولت کے خاطر، زمین کے خاطر، حکومت کے خاطر، اقتدار کے خاطر کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں، اور اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے وہ کتنے بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے اپنے ہی کوئی کیا کر دے، وہ قتل کر دیں، اپنے ہی کو سازش میں کیا کر دیں، ملوث کر دیں، اس طرح ان کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، تمہیں ایسے شیطانی پروگرام دماغ میں رکھنے والے، شیطانی پروگرام کو غلبہ دینے والے ایسے لوگوں سے لڑنا ہے، اور ڈرنا نہیں۔ شیطان کا پروگرام، شیطان کا منصوبہ، اور شیطان کے چیلوں کا جو منصوبہ ہوتا ہے، ان کے جو بھی پلانس ہوتے ہیں، وہ سب کمزور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کر کے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چاہیے۔ پس منظر سمجھے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، مکہ میں جو مسلمان تھے، مکہ میں ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے، کافر انہیں سکون کی سانس لینے نہیں دے رہے تھے، راحت آرام کے ساتھ رہنے نہیں دیتے تھے۔ 13 سال، 14 سالہ جو دور، زمانہ مسلمانوں کا مکہ میں گزرا، بڑے ہی صبر اور تحمل کے ساتھ وہ لوگ وہاں زندگی گزار رہے تھے۔ 2 مرتبہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں جن کو 2 مرتبہ ہجرت کرنا پڑا، ایک مرتبہ حبشہ اور ایک مرتبہ مدینہ المنورہ۔ اور حضرت صدیق اکبر ایک اور جگہ بھی جاتے ہیں ہجرت کر کے، مکہ چھوڑ کر۔ مکے والے ہیں لیکن مکہ میں رہ کر کے دین پر چل نہیں سکتے تھے، زندگی کی نہیں گزار سکتے تھے، اتنا ظلم ڈھایا جا رہا تھا مکے میں مسلمانوں کے اوپر۔ جب تک مکہ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مسلمانوں کو یہی تھا کہ صبر کرو، ہاتھ مت اٹھاؤ،
تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ظلم کی جو داستان ہے وہ آپ کے سامنے میں نہیں رکھتا، وہ سب آپ سمجھتے ہیں۔ بس اتنا سمجھے کہ کوئی بھی ظلم اور ستم کا جو بھی ان سے بن پڑتا تھا، وہ ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا مسلمانوں کے اوپر۔ بلال حبشی کے بارے میں سنو، خباب بن ارت کے بارے میں سنو، خبیب کے بارے میں، عمار بن یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہم۔ کل آپ نے ابن عباس کے بارے میں بھی سنا، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ان میں میں بھی شامل ہوں، میری والدہ بھی شامل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ تو جب تک مکہ میں تھے اللہ کا حکم یہی تھا، صبر کرو، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو۔ فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے دیکھا؟ دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں، دل سے دیکھنا، یعنی آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی آیا ہے اس سلسلے میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ظاہر سی بات ہے کتنے کی زمانہ پہلا ہوا سو واقعہ دیکھ سکتے ہیں کیا بعد میں آنے والے؟ مطلب معلوم ہے کیا؟ معلوم نہیں تو معلوم کرو، معلوم کرو، اللہ تمہیں معلوم کرا رہے ہیں کہ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، مطلب آپ کو معلوم نہیں، الی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، قیل لہم، جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو۔ یہ مکی دور میں اللہ کا یہی حکم تھا مسلمانوں کو، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو۔ وہ مارا سامنے والا کافر، تم کیا کرو؟ مار کھاؤ، مار کا بدلہ مار سے مت دو، روک کر کے رکھو، صبر کرو۔ کیونکہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، اسباب اور وسائل بھی نہیں تھے ان کے پاس جن سے ان کا مقابلہ کیا جائے، تو ایسے ٹائم پہ مقابلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، سمجھ رہے؟ جب افراد بھی کم ہیں، اسباب بھی نہیں ہے، اسباب سمجھتے ہیں نا، ہتھیار فلاں فلاں، اور پھر دعوت دین کی ایک مصلحت بھی تھی کہ دین کی دعوت اصل دین ہے، ان سب کی وجہ سے حکم یہی تھا کہ صبر کرو، ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، کفوا ایدیکم، پھر کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی، تمہاری تربیت، تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے، تو تم ٹریننگ کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرتے رہو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ نماز سے اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا بنتا بھی ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے، جیسے جیسے نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا تعلق مضبوط ہوگا، اور جس بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اس بندے کو بعد میں کچھ بھی ہو جائے اسے ٹینشن نہیں، کیونکہ اس کا تعلق تو نہیں، سمجھ رہے؟ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ نہیں، دنیا میں دیکھتے نہیں، عارضی زندگی کے لیے، عارضی محبت کے لیے، ٹیمپرری، لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا بندے کا، اللہ سے اتنی محبت اسے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے کیا ہو جائے گا۔ پھر زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے جن لوگوں کو یہ پیسے دیتا ہے، جن لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان لوگوں کی ہمدردی اس کے دل میں آتی ہے۔ مستحقین ہیں، مظلوم ہیں، بیچارے مصیبت زدہ ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، فلاں ہیں، تو دیتے رہے گا تو ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا تو ظلم کو یہ کیا نہیں کرے گا؟ برداشت نہیں کرے گا، تو کیا کرے گا؟ پھر ان کے لیے لڑے گا کہ نہیں، سمجھ رہے؟ یہ دو ہی مقصد ہے نا، ایک تو اللہ کا دین غالب ہے، اور دوسروں کے اوپر ظلم نہ ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، ابھی حال میں دیکھو نا جی، شام کا کیا، کتنے لاکھوں لوگوں کو اس نے مارا تھا، نہیں، ظالم کو سزا ملی، ظالم کو چھٹکارا نہیں ملتا، لیکن کتنے لوگ قید خانے میں تھے اور کیسی زندگی وہ گزار رہے تھے، کیا ظلم نہیں کیا اس نے، کیا ظلم نہیں کیا۔ وہ داستان اتنی لمبی ہے، پڑھیں گے تو آپ ابھی تک آپ نے اس طرح کا ظلم نہیں سنا ہوگا۔ تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ مظلوموں کو ظلم سے نجات ملے، ملک میں امن قائم ہو، اللہ کا دین غالب آئے۔ تو یہ دیکھو، دنیا میں ٹریننگ جو دوسرے ممالک یا جن کے پاس دین نہیں ہے، وہ لوگ اپنے فوجیوں کی ٹریننگ کیسے لیتے ہیں؟ جسمانی طور پہ اسلحہ کیسے چلانا، وردی پہن کر کے کس طرح سے، فلاں پریڈ کراتے، فلاں یہ کراتے،
سمجھ رہے؟ اور دین اسلام میں ٹریننگ اس سے زیادہ کس پر توجہ دی جاتی ہے؟ ان کی ٹریننگ اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کا تعلق سب سے زیادہ کس سے ہو؟ اللہ سے ہو، اور لوگوں کی ہمدردی ان کے دل میں ہو۔ ایسے ہی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاد کر سکتے ہیں۔ جن کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے؟ تو جو غیر لوگوں کا طریقہ ہے ٹریننگ کا، مطلب وہ لوگ تو ان کی ٹریننگ ایک طرفہ، ہم نہیں بولتے کہ وہ ٹریننگ نہیں کرنا، وہ ٹریننگ کرنا، لیکن وہ ایک ہی طرفہ ٹریننگ ہے، دوسری ٹریننگ ایک لینا ہے۔ وہ ٹریننگ کون سی ہے؟ یہ اللہ کا، اللہ سے تعلق۔ تو یہ ٹریننگ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کی مکہ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تم ہاتھ رو کر کے رکھو، باقی نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پھر جب مدینہ آئے، اب مدینہ آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ اب چونکہ مدینہ کا جو ماحول تھا مکہ سے ایک دم ڈفرینس، یہاں امن، عافیت، آرام، راحت، اور یہاں کے رہنے والے تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، راحت آرام پہنچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ایک دم اپوزٹ، سمجھ رہے؟ یہاں قیام امن، عافیت، آرام کے ساتھ تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کیا؟ اب جو لوگ تمہارے کو مارتے نا، تم لوگ بھی مارو، مار کا مقابلہ مار سے۔ اب چپ نہیں رہنے کا، اب ہاتھ کو روک کر نہیں رکھنے کا، سمجھ رہے؟ فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر قتال یعنی جہاد فرض کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کتبہ، کتبہ، جس طرح لکھنے کے معنی میں آتا ہے اسی طرح کتبہ فرض کے معنی، لازم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو فلما کتبہ، جب ان کے اوپر فرض کیا گیا علیہم القتال، قتال، جہاد، تو اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی، کخشیت اللہ، اللہ کے طرح، اللہ کی طرح، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے اس طرح لوگوں سے ڈرنے لگے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ سے ڈرنے سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ وقالو، اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، ہمارے اوپر قتال اور جہاد کو کیوں فرض کیا گیا؟ جبکہ مکہ میں رہتے ہوئے چاہتے تھے کہ قتال کا ہمارے کو حکم ہو، ہمارے کو مار کے بدلے میں مارنے کا حکم ہو، ہم کو صبر اور تحمل کے بجائے ہم کو یہ اجازت دی جائے کہ ہمارے اوپر جو ظلم کرتے ہیں ہم ان کو روکیں، لیکن اللہ کا حکم تھا ہاتھ روک۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم جہاد کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ ڈرنے لگے اور دعا کرنے لگے، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہمارے اوپر کیوں فرض کیا قتال؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ایک قریبی مدت تک ہمیں مہلت مل جاتی، تھوڑا راحت آرام کے ساتھ یہاں سانس تو لیتے، وہاں تو ظلم ہو رہا تھا ہمارے اوپر، ابھی تو مدینہ آئے ہیں، ظلم سے چھٹکارا ہمیں ملا ہے، ابھی یہاں تھوڑا ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں، امن عافیت ہمیں حاصل ہے، پھٹ سے ہمارے اوپر جہاد فرض ہو گیا تو تھوڑی سی مہلت، یعنی تھوڑے دن اور بھی ہمارے کو مل جاتے، اس کے بعد، سمجھ رہے؟ یہ کس نے کہا؟ منافقوں نے نہیں، منافقوں کی بات تو اس سے پہلے آ گئی، منافق تو زبان سے بھی بولتے تھے، ان کے دل میں بھی یہ بات تھی، وہ جاتے ہی نہیں تھے جہاد میں، جان چراتے تھے جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، فلاں کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں، کون سے مسلمان؟ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے بارے میں۔ ایک انسانی مزاج ہوتا ہے نا، ابھی میں نے کہا، ابھی دیکھو ایک طرف تو ظلم ہو رہا تھا، اب وہاں ظلم سے نجات پانے کے لیے کہاں ہے؟ مدینہ ہے، اب یہاں راحت آرام کے ساتھ تھے، تو بشری ایک مزاج ہوتا ہے، ابھی تو آرام ملا ہے، تھوڑے دن اور ہم ذرا آرام سے رہتے، یعنی ان کو اعتراض نہیں، وہ احتجاج نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ جہاد نہیں کریں گے ہم، ہاں یہ کیسا جہاد، ایسا نہیں، تھوڑا دن اور ذرا راحت، ادھر آئے جہاد فرض ہو گیا۔ اب جہاد میں تو ظاہر سی بات ہے پتا پانی ہو جاتا ہے آدمی کا، نہیں، آدمی کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ابھی تو آئے ہیں، تھوڑا سا سکون راحت کے ساتھ ہم یہاں، اللہ تعالیٰ
کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، جب تک ہم نے کہا ہاتھ کو روکو، حالانکہ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگوں کے اندر تھا ہمارے کو بھی حکم ہوتا بول، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تو حکم دیا نا، اب جہاد کرو، تو یہ کہ مسلمانوں کی جماعت اس طرح تمنا کرنے لگی، تھوڑا سا اور دن ملتے، تھوڑا آرام سے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں قل متاع الدنیا قلیل، پیغمبر آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ دنیا کے ساز و سامان متاع قلیل، یہ کیا ہے؟ تھوڑے دن کی راحت ہے، تھوڑے دن کا آرام ہے، دنیا کی راحت، اور اس کے آرام کے خاطر تم آخرت کے ابدی زندگی کو خراب مت کرو، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آرام کرنے کی جگہ مسلمانوں کی آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا تھوڑے دن کی ہے، عارضی ہے، اب 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، زیادہ بولے تو 100 سال، اس 100 سال کی زندگی کے آرام کے خاطر تم آخرت کے آرام کو پیچھے ڈالنا چاہتے ہو؟ نہ، تم دنیا کے راحت کی فکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کہیں عمل کرنے میں سستی مت کرو۔ کیا کرو؟ یہ دماغ میں رکھو ہمارے لیے آخرت ہے، اللہ نے پیدا کی، دنیا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ دنیا نہیں ہے، دنیا کے تھوڑے دن کے راحت کے لیے تم آخرت والے پروگرام کو چھوڑو مت، سمجھ رہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، تنبیہ بھی فرمائی، اور ساتھ ساتھ ذہن بھی بنا دیا کہ تمہارے مد نظر، تمہارے آگے دنیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونا چاہیے۔ یہ کتنے دن بچو گے تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد میں جانے سے جان جاتی ہے، اور جہاد سے اگر ہم گھر میں رہ جائیں، اپنا کاروبار میں رہ جائیں تو تم بچ جاؤ گے؟ سنو آگے ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آ پکڑے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر تم کیا ہو جاؤ، چھپ جاؤ، مضبوط قلعہ جسے کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، سر نہیں کر سکتا۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا، ایسے ایسے جیل خانے ہیں شام میں اس نے بشار الاسد نے بنائے کہ وہاں کے جو جلاد تھے، قصاب تھے، وہاں سے کیا ہو گئے، بھاگ گئے، جیسے معلوم ہو گیا کہ وہ بھاگ گیا ہمارا ظالم حکمران، تو اور یہ لوگ مجاہدین کیا ہو گئے دمشق پر اسے ڈیماسکس بولتے، عربی میں دمشق بولتے، تو اس کے اوپر جیسے ان لوگوں نے قبضہ کیا تو ان کو پتہ چلا، وہ لوگ سب چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ 2 قید خانے زمین پر ایسے تھے جس کا دروازہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہو، ایک دن تک ایسا قید خانہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اب پتہ نہیں معلوم ہو کر کے وہاں سے ایک کا مل گیا دروازہ، تھوڑا سا مل گیا، وہاں سے ہزاروں لوگ باہر آ گئے، اس میں عورتیں بچے، کتنا ظلم کیا تھا معلوم۔ تو میں کیا بول رہا تھا، تو کہاں بھی رہو، میں کہہ رہا تھا تم ایسی جگہ بھی رہو جہاں کوئی بھی تمہیں نہ دیکھ سکے، نہ پہنچ سکے، فرمایا موت تو وہاں پر بھی آئے گی، موت تو وہاں پر بھی آئے گی، موت آنے کے تو ایسا، موت نہیں آنے کا ہے تو جہاد کے میدان میں بھی نہیں آئے گی، جیسے حضرت خالد ابن ولید کو موت ہی نہیں ملی، وہ چاہتے تھے کہ مجھے جہاد کے میدان میں کافروں کے ہاتھوں میں مر جاؤں تاکہ شہادت کا اونچا درجہ مجھے ملے، نہیں ملا، کیونکہ وہ سیف اللہ تھے نا، اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے، نہیں ٹوٹ سکتی، اس لیے وہ بستر مرگ پر کیا ہوئے، وفات پائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں اس طرح کا تمنا رکھتے دل میں کہ تھوڑے دن ہمارے کو راحت ملے، اس کے بعد میں اگر جہاد فرض تو ہم کچھ، تمہاری راحت کی جگہ آخرت ہے، دنیا نہیں، دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، اور تھوڑے دن رہ کر کیا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کر دیا بندہ، اس کی آخرت بن گئی، سمجھ رہے؟ ہاں، یہاں عیاشی کرنے کے لیے، کھیل کود کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے، سمجھ رہے؟ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کی زمین ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ ہو، یہاں امن ہو، شانتی ہو، اور یہاں پر اللہ کی حکمرانی ہو، اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو، سمجھ رہے؟ اس کے لیے جہاد، اس کے لیے جہاد۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں ایسی آیتوں پر کہ دیکھو مسلمانوں کو حکم دیا ہے غیروں کو مارو غیر مسلموں کو، پس منظر دیکھو نا یار، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو یار، انڈر گراؤنڈ دیکھو یار، کن حالات میں آیتیں نازل ہوئی، کن لوگوں پر یہ آیت نازل ہوئی، سمجھ رہے؟ اب یہ آیتیں کس پر فٹ ہوتی ہیں؟ میں نے کہا نا، غزہ کے مسلمان، سمجھ رہے؟ کوئی ہے مدد کرنے والا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم جہاد نہیں کر رہے؟ اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، تمہارا بھائی مارا جا رہا ہے، انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے،
روز روز ٹینٹوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، مسلمان ہیں، کھیل کود میں، عیاشیوں میں، نہیں سمجھ رہے؟ تو پس منظر دیکھنے کا، اس طرح کے حالات ابھی بھی پیدا ہو تب بھی مسلمانوں پر کیا ہے؟ جہاد فرض ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یہ بتاتے ہیں کہ نیکی ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، برائی ملتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ان سب کی کیا مصلحت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کمزور ایمان والوں کے ایمان والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائے، جو اس طرح کے خیالات آئے نا، اور یہ بشری تقاضے سے ایسا ہوا، یہ تو کوئی نفاق نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ ان کو اعتراض نہیں تھا، ایسا ایک خیال آیا دل میں، زبان سے نہیں نکلا، خیال آیا، اللہ تو دل کی بات بھی جانتے ہیں، فوراً ان کی پکڑ فرمائے، آخرت، دنیا نہیں تمہارے لیے، سمجھ رہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں دنیا سب چھوڑ کے جنگل میں جاؤ، وہ مطلب نہیں ہے، میں کہا نا جو کچھ بھی کرتے رہو لیکن اللہ کے حکم توڑ کر کے نہیں، اللہ کے حکم کو اس کے اوپر چل کر کے کرنا۔ اب ہم میں سے کسی کو اللہ نے منع کیا ہے کہ کاروبار کرنے سے، ارے اللہ کے رسول نے تو باقاعدہ کہا ہے، کیا ہے؟ عبادت کے بعد کسب حلال فرض ہے نا، لیکن کس کے مطابق؟ اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق نہیں۔ تو دنیا میں رہنا ہے اللہ کے قانون کو، اس کا پالن کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور مظلوموں پر ظلم ہو تو اس ظلم کو ہٹانے کے لیے بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔